ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدر محترم اور جمعیت علماء کے ورکرز، علماء کرام، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ہے اور میں اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر سکا۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہم اللہ کے ایک فیصلے کی بنیاد پر، جو متفقہ فیصلہ تھا، ایک غیر سیاسی اور ایک مذہبی جماعت ہے۔ سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے تھا، ہو سکتا تھا کہ کچھ جمعیت علماء کے ورکرز یہ تصور کرتے ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت بنے گی، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے الیکشن لڑے گی، لیکن سب نے بیٹھ کر متفقہ فیصلہ کر دیا کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افراد جمعیت علماء کے عہدیدار آزاد ہیں، کسی بھی غیر فرقہ پرست جماعت کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن خود جمعیت علماء کا اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء اسی کے اوپر 70-75 سال سے چل رہی ہے۔ درمیان میں بہت سے مسائل ہیں جو کل سے اس وقت تک آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ میں بھی کل سے آیا ہوا ہوں، لیکن میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ میں اس تصور سے گھبرا رہا تھا کہ مجھے نیچے سے اوپر تک سیڑھیوں پر چڑھنا پڑے گا، جو میرے لیے گویا کہ کل تو ممکن ہی نہیں تھا۔ آج میں آہستہ آہستہ آ گیا۔ اس وقت مسئلہ عصری تعلیم کا چل رہا تھا۔ جمعیت علماء ہند عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی کے بعد اس کا ایک فیصلہ ہے جو تعلیمی اعتبار سے سب سے پہلا فیصلہ تھا کہ صباحی اور مسائی مکاتب کھولے جائیں۔ اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ مسلم اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا کر مدرسوں میں پہنچایا جائے، یہ نہیں فیصلہ تھا۔ جو بوڑھے زندہ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ فیصلہ یہ تھا
کہ اسکول جانے سے پہلے مذہبی مکاتب کھولے جائیں، مسلمان اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسا موقع ہو پڑھیں۔ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو شام کے مکاتب ہوں، اس میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم جس طرح مذہبی تعلیم کے محتاج ہیں اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر، اسی طرح ہم دنیا کی تعلیم کے بھی محتاج ہیں۔ اس کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اگر بہترین مفتی کی ضرورت ہے تو ہمیں بہترین ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، اگر ہمیں بہترین حفظ کرانے والے کی ضرورت ہے تو ہمیں بہترین پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ ہر میدان کے اندر آدمی پیدا ہونے چاہیے، پیدا کرنے چاہیے، لیکن پہلے ان کو مسلمان رہنا چاہیے، اسلامی عقیدے سے واقف رہنا چاہیے۔ وہ ایڈوکیٹ بن جائیں اور انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ معلوم نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی برباد ہو گیا، اس لیے کہ بغیر اس کلمے کے اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء نے یہ سمجھا اور اس کے لیے صباحی اور مسائی مکاتب کو شروع کر دیا، مدرسوں کو شروع کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری جمعیت علماء اسی پر لگی، جہاں گئے وہاں مدرسہ کھول دیا۔ اپنے اکابر کا یہ طریقہ رہا تھا۔ سینکڑوں مدرسے حسینیہ نام سے مشہور ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مولانا حفظ الرحمان صاحب کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، مفتی اعظم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ تمام طریقے چل رہے تھے۔ وقت بہت کم ہے، میں تو اپنی بات بڑی مختصر انداز میں کہتا ہوں جو ابھی ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کو کس طرح چلایا جائے۔ جمعیت علماء عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جمعیت علماء عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم خالص ایسی کہ جس کے اندر مسلمان بچہ دین سے نا آشنا اور نا واقف رہے، اس کی مخالف ہے جمعیت علماء۔ اسی لیے صباحی اور مسائی مکاتب کھولے گئے تھے اور ہم آگے بڑھے۔ یہ لگنے لگا کہ اب ان 10 سالوں کے اندر ایسا لگا کہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی بنے گی کہ بچہ 14 سال تک پہنچتے پہنچتے ہر بچہ چاہے وہ جہاں بھی رہتا ہو اسے 10ویں کو پاس کرنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عصری تعلیم ہر بچے کے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ بغیر اس کے پڑھے ہوئے نہ ہم اس کو عالم سمجھیں گے، نہ گورنمنٹ اسے چھوڑے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لگنے لگا کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہر بچے کے لیے 10ویں تک کی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہوگا؟ ہمارا اپنا جو ایک نصاب تعلیم ہے وہ قرآن کے حفظ کے بعد 8 سال کا تعلیم ہے دارالعلوم دیوبند، اور اس کے منہج، اس کے طریقے کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں انہیں 8 سال تک اپنی تعلیم کو پورا کرنا ہے۔ کیسے ہو بات؟ دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ یہ ہم جانتے ہیں اپنے 83 سالہ تجربے کے بعد کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔
دارالعلوم میں بیٹھ کر ہم نے غور و خوض کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر تعلیمی پالیسی وہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں یا 12ویں پاس کرنا ہی کرنا ہے تو دارالعلوم اس سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا. ہمیں اپنے بچوں کو وہاں اس عمر تک 10ویں یا 12ویں پاس کر لینا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچہ پڑھے کیسے؟ آپ حضرات مدرسوں سے فارغ ہیں، آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے کہ طالب علم بالکل ابتدائی تعلیم یعنی نحو و صرف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دے، یہ ممکن نہیں ہے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے. کوئی بچہ اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا ہو یہ الگ بات ہے. اس لیے ہم نے ایک بات طے کی اور خوب غور و خوض کر کے طے کی اور یہ فیصلہ کر کے طے کی کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب ہم اور ہمارے بزرگ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں تو عصری تعلیم ایسا شجر ممنوع نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے. ہم اسے کریں گے، لیکن ہم اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں گے کہ بچہ حفظ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، پھر اس کے بعد دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فارسی پڑھتا ہے، فارسی کے سال جماعت کو پورا کر کے اب اس کے بعد وہ میزان میں داخلہ لیتا ہے. کم از کم 3 ساڑھے 3 سال اس کو ناظرہ اور حفظ قرآن میں لگ جاتے ہیں. عام طریقے پر دور میں 1 سال اس کو لگتا ہے قرآن حفظ کا. پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر 3 سال 5 سال کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اور مدرسوں فارسی کے 3 سال پورے کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ عربی کے اندر آتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں اور چونکہ ہماری زندگی گزری ہے اسی تعلیم میں کہ بچہ عربی درجات میں اور خاص طریقے پر ابتدائی 3 سالوں کے اندر ان کی ایسی اہمیت ہے کہ اگر طالب علم ابتدائی 3 سالوں میں کمزور رہ گیا، یعنی نحو و صرف کی تعلیم میں اس کو دسترس نہیں ہوئی، تو کوئی بھی پڑھانے والا پڑھا دے وہ اپنی زندگی میں تعلیمی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پائے گا. جسے معلوم نہیں کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مفعول فی کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے، حال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے، موصوف کون ہے، صفت کو، کس طرح سے وہ قرآن کو سمجھے گا اور کس طرح وہ حدیث کو سمجھے گا. ہم نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم ایسا بنانا چاہیے کہ ہم بچے کو میزان شروع کرنے سے پہلے 10ویں پاس کرا دیں. جب وہ عربی شروع کرے اور میزان کو شروع کرے تو اب اس کے ساتھ عصری تعلیم نہیں ہوگی، اس کو لے کر کے ہم آخر تک لے کر کے چلیں گے. جو پڑھے گا اس نہج پر پڑھے گا اور دارالعلوم اسی نہج پر اس کو لے کر آگے بڑھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طریقے پر حفظ قرآن کے بعد جو عربی کلاسیں شروع کر دی جاتی ہیں، یہ بچے 10ویں پاس کر کے آئیں گے، ان میں زیادہ شعور ہوگا سمجھنے کا. ہم اپنے بچے کو جب کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے ماضی کیا ہے مضارع.
مستقبل کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اسے تو حفظ پڑھایا گیا، حفظ کے بعد اس میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ اس کو یہ تعلیم دے کر کے 10ویں پاس کرا دیں گے، اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا۔ اب ماں باپ اس کو صرف عربی لے کر کے چلائیں گے تو پہلے ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ میزان 1 مہینے کے اندر ختم کر لی، 3 مہینے کے اندر نومیر کو پورا کر لیا۔ آج ہم سوچتے بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا کہ وہ بنیادی اصطلاحات جو آج ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچہ پہلے سے 10ویں تک پاس کر کے آئے گا، وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوگا، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ہم نے اس نصاب کو بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبران کی اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت بنائی، بیٹھے بات چیت کی اور ہم نے شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ لیکن بات یہ آئی کہ گورنمنٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ مذہبی مدارس کو چھیڑے، اس لیے مذہبی مدارس آزاد ہیں، ہم نے بھی اس کو روک دیا۔ جمعیت علماء یا دارالعلوم دیوبند عصری تعلیم کی مخالف نہیں ہے، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ جن دنوں کے اندر ان کو عصری تعلیم دے رہے ہیں، ان مذہبی تعلیم کو الگ رکھیے، یعنی عربی کی تعلیم کو الگ رکھیے۔ ان کو دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ کا بچہ مذہبی تعلیم کے اندر کبھی پختہ نہیں ہو پائے گا، اور قرآن اور حدیث کو، فقہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ دستور تھا، آج لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں دلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا نصاب وہ پرانا، ان کے زمانے میں عربی اور میزان شروع کرنے سے پہلے آپ کو تعجب ہوگا 8 سال کا نصاب تعلیم تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی میزان میں داخل ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں 8 سال کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے اندر جغرافیہ اور خاص طریقے کے اوپر ایسا حساب تھا کہ آج 12ویں کا طالب علم اس حساب کو نہیں جان سکتا، پورا نہیں کرے گا، اتنا مضبوط۔ اور اقلیدس، جس کو آج طریقے پر لوگ جانتے بھی نہیں، اقلیدس ہوتے، اقلیدس کی جب میں نے پڑھا ہے تو 55 شکلیں حفظ کرائی جاتی تھیں، میں نے خود 55 شکلیں حفظ کی ہیں۔ آج اقلیدس کو لوگ جانتے بھی نہیں، کوئی نام اور انگریزی نام ہوگا، اسلام سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اتنا کامل اور مکمل دنیا کا نصاب تھا، 8 سال کا نصاب تعلیم۔ میرے زمانے تک جب میں پڑھتا تھا کم کر کے اسے 5 سال کا کر دیا گیا تھا، پھر میرے پڑھنے کے بعد گھٹا کر کے 3 سال کا کر دیا گیا۔ پھر جب میں ناظم تعلیمات بنا تو میں نے لڑ جھگڑ کر کے اسے 3 سال والے کو میں نے کہا اسے 5 سال کا بنائیے، تاکہ جغرافیہ یہ بچوں کو معلوم تو ہو کہ کس طرف رخ کیا ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا طالب علم کو، اور آپ اسے دورے کی سند دے کر کے فارغ کر دیتے ہیں۔ پھر اسے 5 سال کا کرایا۔ میں یہ کہتا ہوں جمعیت علماء کی یہ تحریک بہت اچھی تحریک ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے ناآشنا نہ رکھا جائے، لیکن میں ان مدارس کو جو مدارس عربیہ ہیں یہ کہتا ہوں پڑھائیے، آپ ضرور پڑھائیے۔ دارالعلوم میں اگر ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی موقع آیا کہ دارالعلوم میں عصری تعلیم کا ہونا ضروری ہو گیا،
اور اسی طریقے پر کہ 10ویں تک پہنچتے پہنچتے یا 12ویں تک 14 سال کی اس کی عمر ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ دونوں نصاب الگ الگ کریں گے۔ جب تک یہ نصاب ہے اس وقت تک عربی شروع نہیں ہوتی۔ جب عربی شروع ہو جائے اب طالب علم صرف قرآن و حدیث اس کے مبادیات کو پڑھے گا، اب اس کا تعلق دنیاوی تعلیم سے الگ ہے، تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر مفتی مل سکے، ہمیں بہتر سے بہتر محدث مل سکے، ہمیں بہتر سے بہتر قرآن کے معانی کو پڑھانے والا مل سکے۔ اگر آپ ان دونوں کو ملا دیں گے تو ہر علم کی اپنی پہچان ہے، اس کے انجام اور نتائج ہیں۔ عصری تعلیم پہلا نمبر لے گی، مذہبی تعلیم دوسرا نمبر لے گی، مدارس کی جڑ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ ہمارا ایک طے کیا ہوا نظام ہے جو دارالعلوم میں بیٹھ کر سب نے مل جل کر طے کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک جمعیت علماء کی کہ عصری تعلیم کو بس سے بچے شروع کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حفظ قرآن کے ساتھ یہ تعلیم چل سکتی ہے، اس لیے کہ حفظ کا مسئلہ صرف رٹنے کا ہے، سمجھنے کا نہیں ہے۔ جب آپ عربی کے اندر گئے اب رٹنے کا مسئلہ، اب سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ وہ تعلیم اور یہ تعلیم، وہ تعلیم اس کے لیے حارج بن جائے گی۔ وہاں آپ اس کے مسئلے کو الگ کیجئے، جو چاہے پڑھا دیجئے، لیکن مذہبی تعلیم کے لیے جس طرح کے افراد کی آپ کو ضرورت ہے، ایسے افراد آپ جب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب قرآن و حدیث اور اس کے مبادیات کو پڑھنے والے کا کوئی مشغلہ نہ ہو، صرف اور صرف قرآن و حدیث ہی ہو، تب لوگ کامیاب آپ کو مل سکیں گے۔ میں نے اپنی بات کہی اور دارالعلوم کے اندر ہم نے اس مسئلے کو طے کیا تھا، لیکن جو پالیسی سامنے آئی وہ ابھی تک یہی ہے کہ مذہبی مدارس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ ہم اس سے خوش ہیں، لیکن ہمارا پروگرام تیار ہے۔ جس دن یہ صورت پیش آئے گی کہ ضروری ہے یہ تعلیم، اور ہماری مذہبی تعلیم کو تعلیم کا فلسفہ بنانے والے لوگ تعلیم نہیں سمجھتے ہیں، اس دن اعلان کر دیں گے کہ ہم اس تعلیم کو نہیں چلنے دیں گے، تو ہم تاب مقدور کوشش کر کے مذہبی تعلیم کو چلائیں گے، لیکن جو ضروری تعلیم عصری تعلیم کو ہوگی اس جگہ تک پہنچا کر کے پھر طالب علم کی زندگی کو ادھر لے لیں گے۔ یہ ہمارا ایک نہج ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصری تعلیم کو لے کر کے ساتھ چلنا چاہیے، مگر اپنی تعلیم کی اہمیت کو اپنے ساتھ سامنے رکھا جائے اور اس طریقے پر لے کر چلا جائے کہ مسلمان بچہ مذہبی تعلیم سے نا آشنا نہ رہے اور نہ ہی عصری تعلیم اس کے لیے حارج بن سکے۔ بہتر سے بہتر دنیا کی تعلیم کو پڑھنے والا اور بہتر سے بہتر مفتی عالم دین بننے والا ایسے افراد اگر پیدا ہوں گے تو ہندوستان جیسے ملک کے اندر انشاءاللہ جس طرح سے آج تک دینی تعلیم موجود ہے اور بہت اچھے پیمانے پر موجود ہے، انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ میں صدر محترم کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اپنے اس اجلاس کے اندر، اور اللہ تعالی جمعیت علماء کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن حالات میں ملک چل رہا ہے اور جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں مسلمان اور اسلام کے خلاف، یہ گویا کہ اللہ کے دیے ہوئے چلائے ہوئے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اتمام تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، جمعیت علماء کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے، کہ مسلمان کے لیے جو چراغ نبی کریم علیہ السلام نے جلایا تھا اسلام کا، قیامت تک، اور اسلامی علوم و معارف زندہ رہیں اور زندہ رکھنے والے کام کرتے رہیں۔ میں جمعیت علماء کے صدر محترم کو اور دوسرے اس کے ورکرز کو، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی دین کی جڑوں کو ہندوستان کی سرزمین میں مضبوط سے مضبوط تر کرے، اور جو لوگ ان جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے، رسوا فرمائے، ذلیل فرمائے، اور اسلام کے چراغ کو روشن رکھے۔ جمعیت علماء کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔